بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پروردگار دو عالم ہدایت کے مصداق کا ذکر کر رہا ہے، اور اس میں متقین کی 5 صفات بیان کیے گئے ہیں، اور آخر میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے، یہی وہ۔ سورہ بقرہ کی آیتیں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ روایت میں ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ نماز کے بعد، جو فضیلت ہے اس کی کہ نماز کے بعد سورہ بقرہ کی 5 آیتیں، ابتدائی 5 آیتیں اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 4 آیتیں اس کی تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ کی آخری 4 آیتیں یہاں سے شروع ہوتے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ وَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہاں سے لے کے پوری آخری سورہ بقرہ تک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ آیتوں کی تلاوت نماز کے بعد کرے، اس کے لیے میں ضمانت دیتا ہوں کہ 3 چیزیں کبھی وہ اس میں مصیبت نہیں دیکھے گا۔ ایک، اس کی اولاد، یعنی جو آج دنیا میں انشورنس کا دور ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے انشورنس کراؤ، انشورنس کراؤ۔ پروردگار نے ایسا انشورنس رکھا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ آیت میں کہ اس کی اولاد کی حفاظت، اولاد کی حفاظت کے لیے بہترین عمل ہے، اور خود اس کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت، یعنی 3 چیزیں
اولاد کی بھی حفاظت ہے، خود اس کی حفاظت ہے، اور اس کے مال کی بھی حفاظت ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزوں کی گارنٹی حفاظت اللہ کرے گا جو ان آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ یعنی کس قدر اہل بیت نے ہمیں آسان طریقے بتائے ہیں۔ لوگ بھاری بھاری رقم دے کر انشورنس کرواتے ہیں، ہیلتھ انشورنس، لائف انشورنس، مگر اس کے باوجود بھی وہ انشورنس کلیم بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بعد میں کلیم کرنے کے تو نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، شرائط میں ملتا بھی نہیں۔ وہ خدا کے پاس اتنا آسان ہے انشورنس کہ اللہ نے اتنا آسان رکھ دیا ہے، اتنا ذریعہ آسان رکھا ہے کہ دیکھو یہ ان آیتوں میں تلاوت کرو، اس کے باوجود بھی ہم رجوع نہیں کرتے اللہ کی کتاب کی طرف۔ اللہ کی کتاب کس قدر اہل بیت نے ہمیں بہانوں سے اللہ کی کتاب کی طرف بلایا ہے کہ دیکھو اس کی طرف آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ کس قدر اہمیت ہے کہ دیکھیے، یعنی پروردگار یہ ثواب تو عطا کر رہا ہے، ثواب اس قدر عظیم ثواب مل رہا ہے ہمیں، مگر ساتھ ساتھ اس کے اندر بڑی حکمت بھی ہے۔ حکمت جب انسان ہر روز تلاوت کرے گا تو کبھی نہ کبھی تو غور کرے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں سے ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت۔ اب یہاں سے کون ہے متقین؟ اللہ بتا رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلے وہ متقین وہ ہے کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اور دوسری صفت متقین کی یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم رزق دیتے ہیں اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور جو آپ کے بعد نازل ہوئی ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، فلاح، کامیاب۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اب انسان نہ شرق جانے کی ضرورت نہ غرب جانے کی ضرورت، ہمارے سامنے اللہ نے کامیابی کا راز بتا دیا ہے، ان چیزوں کو حاصل کرو۔ دیکھیے کس قدر اہمیت ہے کہ ایمان بغیب رکھنا، انسان غیب پر ایمان رکھیں۔ یعنی جب تمہیں بتایا گیا کہ دیکھو ذکر اہل بیت اللہ کو پسند ہے، یہ فرش عزا، یہ وہ ذریعہ ہے کہ جو اللہ کو سب سے جلدی راضی کرتا ہے، اور اس کا اثر انسان کب دیکھے گا؟ جب مرنے کے بعد، جب قبر میں دیکھے گا۔ کیونکہ اہل بیت نے فرمایا ہے نا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا ایک مرتبہ درود پڑھنا محمد و آل محمد پر قبر میں کتنی بڑی مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی مشکل، یعنی کتنی قیمتی شے ہے یہ عبادت۔ ہم اسے آسان سمجھتے ہیں مگر یہ بہت قیمتی عبادت ہے جو آخرت میں کام آنے والی عبادتیں ہیں۔ یہ ہے ایمان بغیب کہ انسان، اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم اپنے مرحومین کے لیے اس مجالس سے عزا برپا کرتے ہیں، ان کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں، ان نام حسین پر تبرک تقسیم کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں عقیدہ ہے نا، ہمیں یقین ہے، ورنہ کوئی بھی انسان کیوں پیسہ خرچہ کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ آج دنیا میں کوئی 1 روپیہ خرچہ نہیں کرتا کسی، مگر نام حسین پر اگر ایک چاہنے والا لٹا دیتا ہے تو اس لیے کہ اسے ایمان بغیب ہے،
ایمان بغیب۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو نماز قائم کرنے والے ہو۔ اس کے بعد کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، کہ یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ وہ تو نسبتاً کہتے ہیں کہ مثلا یہ میرا گھر ہے، یہ میری تسبیح ہے، یہ میرا لباس ہے، ورنہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے بدن سے لباس اتار لیا جاتا، کفن پہنا دیا جاتا، ہمارے ساتھ ایک تسبیح بھی ساتھ دفن نہیں کر سکتے۔ ہاتھ میں انگوٹھی ہے مگر انگوٹھی بھی اتار لی جاتی ہے، نہیں قبر میں کچھ نہیں لے جا سکتے، آپ کا کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کا ہوتا تو آپ لے جانا تھا نا کہ خبر میں، سب اس دنیا میں چھوڑ جانا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا، اللہ نے دیا ہے تمہیں۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں انجینئرنگ کر لیا ہوں، میں آئی ٹی کر لیا ہوں، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں کما رہا ہوں، یہ میری دولت ہے۔ نہیں، اللہ کا دیا ہوا، یاد رکھو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا، اور تم سے اللہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ یہ امتحان ہے تمہارا کہ اللہ کا دیا اس میں سے تم دو، اللہ نے دیا ہے تمہیں، اور اب اس میں سے تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اور وہ اس پر ایمان رکھو کہ جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا ہے، یعنی جتنی آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے نازل کی، اس سب پر ایمان رکھو، سب پر ایمان کا رکھنا۔ اور اس کے بعد جو آپ کے بعد نازل ہوا، یعنی جو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے والوں پر نازل ہوا، اس پر ایمان کا رکھنا۔ نبی پر جو نازل ہوا ہے الذین انزل الیک، یعنی کہ جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے، دیکھیے جو نازل ہوا ہے نا پیغمبر پر، سب سے پہلے توحید کا کلمہ، اس لیے کہ پیغمبر کی دعوتوں میں سے سب سے ابتدائی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جو نبی کی پہلی دعوت کا انکار کیا وہ کیا ہوا؟ کافر۔ جو نبی کی پہلی دعوت کا انکار جس نے کیا وہ کافر ہوا ہے، سب نے کافر کہا ہے۔ متفق فیصلہ ہے کہ جو نبی کی دعوت کا انکار کیا ہے اس نے، وہ کافر ہے۔ نبی نے سب کو دعوت دی تھی، تمام مشرکان مکہ کو، کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ اور فلاح پالو۔ تو پہلی دعوت کا انکار کرنے والا کافر ہوا۔ نبی کی سب سے آخری دعوت کیا تھی ساری امت کے لیے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ کہو میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ یہ نبی کی آخری دعوت تھی جو میدان غدیر میں سارے امت کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے نبی نے علی کو اٹھا کر بتایا کہ دیکھو میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے۔ اور پروردگار نے قرآن کی آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو نبی کی آخری دعوت۔ اب بتائیں کہ جو نبی کی آخری دعوت کا انکار کرے گا اس کا حکم کیا ہوگا؟ صلوات محمد وآل محمد کی بارگاہ۔ جو نبی کی پہلی دعوت کا انکار کرا کافر، تو اور نبی کی جو آخری دعوت کا بھی انکار کیا وہ کافر کافر۔ اس لیے ہمارے پاس روایت ہے کہ جو
ولایت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، کافر۔ اگرچہ فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جو مسلمانوں کے احکام ہیں یہ انہیں پاک قرار دیا گیا ہے، ان کا ذبیحہ پاک قرار دیا گیا ہے، ان سے ازدواج اور شادی کو حلال قرار دیا گیا، وہ الگ بات ہے، حکم ہے۔ مگر کلامی اعتبار سے کفر برابر ہے۔ جو اللہ کا انکار کرنے والا، اس لیے کہا گیا نا کہ جو ولایت کا انکار کیا اس نے نبوت کا بھی انکار کیا، اس نے توحید کا بھی انکار کیا، اس لیے کہ غدیر کمال دین ہے، ولایت کمال دین کا نام ہے۔ کسی نے پوچھا ایک اہل سنت کے بڑے عالم دین سے کہ اگر کوئی مسلمان دنیا میں مسلمان اگر فلاں خلیفے کو نہیں پہچانتا ہو، مثلا اس نے ابو بکر کا نام نہیں سنا، اس نے اسلام کا نام سنا، اسلام، دین، قرآن سب جانتا ہے، سب پر ایمان رکھتا ہے، مگر وہ فلاں کو نہیں جانتا، ابو بکر کو نہیں پہچانتا ہوا، تو کیا اسے قبر میں مشکل ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ فلاں کو، دوسرے کو، اگر ان کو نہیں جانتا ہو کوئی مشکل نہیں۔ سب کے نام لیے، بھائی دیکھو کیا کسی کو پہچانا ضروری ہے کیا؟ مثلا سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمانوں کا احترام ہے، دیکھیے میں کسی کا بے احترامی نہیں کر رہا ہوں، سب کا احترام ہے۔ اب مگر فلاں حیدر بھائی، علی بھائی، مشکل بھائی، جو بھی تکلیف بھائی، جو بھی ہے، سب کے نام الگ الگ رہتے، تو اگر کوئی تکلیف بھائی کو نہیں پہچانتا تو کچھ پریشانی ہے کہ کیا آپ کی نالج میں کچھ کمی ہے کیا؟ نہیں معلوم بھائی کون ہے، ہوں گے ایکس وائی زیڈ۔ ہاں اللہ کا کوئی نبی تھا، اللہ کا نبی تھا، 1,24,000 پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب کے نام جانتے کیا؟ نہیں معلوم، سب کے نام ہم جانتے بھی نہیں، 1,24,000 پیغمبر کے نام بھی نہیں معلوم، بس ہمیں کہہ دیا گیا 1,24,000 پیغمبر ہے، ہاں ایمان رکھ لی، کوئی مشکل نہیں۔ اس نے سوال کیا اگر علی کو نہیں پہچانتا ہو کیا قبر میں مشکل ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، جو علی کو نہیں پہچانتا ہو قبر میں مشکل ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے علی کو غدیر میں ہاتھوں پر اٹھا کر مسلمانوں کو بتایا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پہچانوایا ہے، علی کو پہچانوایا ہے اور کہا کہ پہچانو، فعرفوہ، انہیں پہچانو، ھذا علی، یہ علی ہے، اسے پہچانو، ھذا حسن، یہ حسن ہے، پہچانو، ھذا حسین فعرفوہ، یہاں حکم دیا پیغمبر نے انہیں پہچانو، انہیں پہچاننے کا حکم دیا اور کسی کو پہچاننے کا حکم دیا ہی نہیں۔ ہاں سارے مسلمانوں کا اپنی جگہ احترام، سارے صحابہ کا اپنی جگہ پر احترام، وہ مسلمان تھے، ہر مسلمان کی عزت احترام واجب ہے، ٹھیک، اپنی جگہ واجب ہے، مگر جسے پہچاننے کا حکم ہے وہ اہل بیت ہے، جسے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ اہل بیت ہے، کہ اہل بیت کو پہچانوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا ہے نا کہ انی ارجو فی امتی لحب علی کما ارجو کلمت لا الہ الا اللہ، میں اپنی امت میں ایسے امیدوار ہوں علی کی محبت کے لیے، ایسے امیدوار ہوں، میں ایسا چاہتا ہوں علی کے لیے، علی کی محبت کے لیے اپنی امت سے، جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے چاہتا ہوں، یعنی جیسے لا الہ الا اللہ کا پرچم دنیا میں بلند کرنے کے لیے آیا، اسی طرح علی کی محبت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے محبت اہل بیت، اور اہل بیت سے جو جڑ جاتا ہے نا وہ بھی ہمارے لیے محبوب ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی اہل بیت کے در سے وابستہ ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، سر کا تاج۔ مسلم وہ ہیں کہ جس کے لیے کہتے ہیں کہ
اگر کسی کو اولاد نہ ہو رہی ہو اور مخصوصاً اگر کسی کو بیٹا چاہیے تو وہ نظر کر لیں مسلم کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کا نام مسلم رکھوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسا آزمودہ عمل ہے کہ پروردگار اس کی گود بھر دیتا ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے اور بیٹا چاہیے، وہ نظر کرے کہ میں اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا میں اس کا نام مسلم رکھوں گا۔ ایسے ایسے معجزے ہوئے ہیں دنیا میں عزیزان گرامی کہ جس نے بھی نظر کی وہ نا امید نہیں ہوا، کیونکہ مسلم ایک ایسا نام ہے اللہ کے نزدیک کہ جو اہل بیت کا وفادار تھا۔ آپ جانتے ہیں مسلم کو 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ مسلم کی ساری اولاد حسین پر قربان ہو گئی۔ 2 بیٹے کوفے میں شہید ہوئے ہیں، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور وہ ایک بیٹی جو حسین نے اپنے گود میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے تھے نا، جس بیٹی کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے تھے، وہ عصر عاشور گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی۔ مسلم کی بیٹی عصر عاشور گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی، اس کا جسم پامال ہو گیا۔ اور 2 بچے جو کربلا میں تھے نا ماں کے ساتھ، ایک مرتبہ زینب ام کلثوم بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، ٹوٹے ہوئے نیزوں کو لے کر بچوں کو ڈھونڈنے لگی، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ 2 بچے آپس میں سینے کو لگا کر سو رہے ہیں، تو ام کلثوم نے کہا بہن زینب دیکھو یہ بچے ایسا لگ رہا ہے کہ بھوک اور پیاس سے یہ سو گئے ہیں، انہیں نیند آ گئی ہے، انہیں آہستہ سے اٹھایا جائے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ام کلثوم نے ان بچوں کو گود میں اٹھایا، دیکھا یہ بچے سو نہیں رہے ہیں بلکہ دونوں بچوں کے سینے میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی پھسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے کے جسم میں پیوست ہو چکے ہیں۔ یہ بچے دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ مسلم کے 2 یتیم، یہ مسلم کے یتیم بچے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ ہائے جب مسلم کی زوجہ کوفے کے دروازے پر پہنچی اور مسلم کا کٹا ہوا سر دیکھا تو ایک ہی سوال کیا، کہا والی جو 2 بچے میرے ساتھ کربلا روانہ ہوئے تھے وہ شہید ہو گئے، مگر 2 بچے محمد و ابراہیم آپ کے ساتھ کوفے آئے تھے، بتائے میرے بچے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر ہادی علی مرحوم ابن میر اصغر علی اور جملہ مرحومین مومن مومنات کی ارواح کے لیے سال فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ حسین